آپ کا پروجیکٹ ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا مس ہالے؟ پروفیسر حذیفہ کی آواز پر ہالے نے سرخ سوجی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری سر۔ حذیفہ نے ہاتھ میں پکڑی فائل شدید غصے سے زمین پر دے ماری۔ جہاں ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا وہیں وہ لب کچلتی آنسو پینے لگی۔ کتنی بے بس تھی اس شخص کے سامنے وہ جس کے نکاح میں تھی۔ رات حذیفہ نے ہالے کو غصے سے روم میں لاک کر دیا تھا جس کی بدولت وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی۔ فائن، کل آپ اپنے گارڈین کے ساتھ ہی تشریف لائیں گی ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بے حسی پر ہالے کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی۔ ایک شکوہ کنا اور نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ ہمت سے گویا ہوئی۔ سر، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے ہسبینڈ حذیفہ چودھری کو بھی مجھ سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے انکشاف پر ہر طرف سناٹا۔ یونیورسٹی کی طویل راہداری میں پروفیسر حذیفہ کے بھاری قدموں کی مخصوص گونج ابھر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور کمرے میں سنائی دیتا شور تھم گیا۔ ہال میں موجود طلباء نے جلدی جلدی اپنی کتابیں سیدھی کی۔ اب وہاں صرف طلباء کی سانسوں کا شور تھا۔ سامنے پروفیسر حذیفہ چودھری سفید شرٹ کے اوپر سیاہ جیکٹ اور نیچے سیاہ پینٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تاثرات سپاٹ آنکھ کے لیے کھڑا تھا۔ وہ اپنے سخت گیر اور سحرگیز شخصیت سے یونیورسٹی میں خاصے مقبول تھے۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنا بیگ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بھری سختی حال میں سکوت پیدا کر رہی تھی۔ جن کا پروجیکٹ مکمل ہے وہ یہاں رکھ دیں۔ حذیفہ کی سپاٹ آواز ابھری۔ سب طلباء خاموشی سے اپنا پروجیکٹ سبمٹ کرانے لگے سوائے ہالے کے جو صرف متورم آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں تھیں۔ سب کو پروجیکٹ جمع کراتے دیکھ کر بے چینی سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ دانتوں سے کاٹنے کے سبب سرخ کندھاری بنے ہوئے تھے۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ آپ کا پروجیکٹ ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا مس ہالے؟ آواز برف سے ٹھنڈک لیے ہوئے تھی۔ وہاں پر موجود سب نے سانس تک روک لی۔ سب کی آنکھوں میں ہالے کے لیے ترہم بھرے تاثرات تھے۔ حذیفہ کی سرد آواز پر ہالے نے سرخ سوجی آنکھیں اٹھائی اور اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری سر۔ خوف سے لرزتی ہوئی ہالے نے بمشکل یہ جملہ ادا کیا۔ واٹ دی ہیل؟ حذیفہ نے ہاتھ میں پکڑی فائل شدید غصے سے زمین پر دے ماری جہاں ساری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں تھم گئی۔ وہ سخت تھے مگر اس قدر یہ معلوم نہ تھا۔ سب کی موجودگی میں اپنی تحقیر پر وہ وہیں لب کچلتی آنسو پینے لگی، مگر آنسو تھے کہ سرکش باڑ کی طرح گالوں پر تسلسل سے بہنے لگے۔ اس کے آنسوؤں سے وہ مزید چڑ گیا۔ مس ہالے، کیا یوں ہی کھڑی آنسو بہاتی رہیں گی یا کوئی وجہ بھی بتائیں گے اپنی نااہلی کی؟ لہجے میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ کتنی بے بس تھی وہ اس شخص کے سامنے جس کے نکاح میں تھی۔ کیا بتاتی پروجیکٹ سبمٹ نہ کرانے کی وجہ اسی کی ذات تھی؟ جب رات کو وہ شدید غصے کی حالت میں اسے روم میں لاک کر گیا تھا جس کی بدولت وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی۔ اسے ہنوز خاموشی کی مورت بنا دیکھ کر وہ بولا، فائن، کل آپ اپنے گارڈین کے ساتھ ہی تشریف لائیں گی ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بے حسی پر ہالے کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں بھر دی۔ اس نے ایک شکوہ کنا اور نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی مفقود ہوتی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ سر، میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے ہسبینڈ حذیفہ چودھری کو بھی مجھ سے بالکل لگاؤ نہیں ہے، تو اس لیے اپنی گارڈین میں خود ہی ہوں۔ الفاظ تھے یا تمانچے؟ اسے ایسے لگا جیسے سب کے سامنے اسے بے نقاب کر دیا ہو۔ اس کے انکشاف پر ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اب وہاں صرف خاموشی تھی، وہ بھی گہری اور لفظوں کا بوجھ لیے ہوئے۔ حذیفہ کی ضبط سے مٹھی بھنج گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور دائیں جانب کی رگ پھڑکنے لگی جیسے کسی نے ضبط کی تنابیں کھینچ دی ہوں۔ مس ہالے، اس بار آواز میں غصہ بھری کپکپاہٹ شامل تھی۔ وہ بھی بنا نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی، تنہا مگر کمزور نہیں، زخم خوردہ مگر مضبوطی سے کھڑی۔ حذیفہ نے دھیمے مگر باوقار قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس کا یہ انداز کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اس کے بالکل قریب جا کر کاٹدار نگاہوں کے حصار میں اس کا تھکن زدہ چہرہ لیا اور آنکھوں میں ابھرتی چبھن سے ہالے کا سر بے ساختہ جھک گیا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی، پلکیں جھک گئیں اور سانس بے ترتیب ہوئی۔ مس ہالے، یہ کلاس ہے، آپ کی ذاتی زندگی ڈسکس کرنے کی جگہ نہیں۔ الفاظ اور لہجہ دونوں میں چٹانوں سے سختی تھی۔ سب کی نظروں کا مرکز وہی دونوں تھے مگر کسی میں کچھ بھی بولنے کی جرت نہ تھی۔ جواب میں بولنے کے لیے اس نے لب کھولے مگر الفاظ ختم ہو گئے۔ بالکل کچھ کہنے کے لیے کچھ کہاں بچا تھا۔ ہر شے جانتے ہوئے بھی اس نے سب کے سامنے اس کی تذلیل کی۔ اس نے ایک آخری نگاہ حذیفہ پر ڈالی۔ نہ جانے اس کی نگاہوں میں ایسا کیا تھا کہ اسے بے ساختہ نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ سب لوگ لبوں پہ کفل لگائے حیرت زدہ آنکھوں میں ڈھیروں سوال لیے ان کی جانب متوجہ تھے۔
سب کی نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ بلند آواز میں بولا، کلاس ڈسمس۔ بس یہ دو لفظ تھے مگر ان میں چھپا ہوا بوجھ اور طیش بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ خاموشی اب بھی قائم تھی مگر اب اس میں وقفے وقفے سے طلباء کے قدموں کی چاپ خلل ڈال رہی تھی۔ سب لوگ نکل گئے، اب صرف ہالے کھڑی تھی، اکیلی، بالکل تنہا۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا، گرفت مضبوط اور سخت تھی۔ ہالے کے بازو میں درد کی لہر اٹھی، اس کی انگلیاں بے اختیار لرز گئیں مگر اس نے لب آپس میں زور سے پیوست کیے، دباؤ اتنا تھا کہ وہ سفید پڑ گئے۔ اتنی جرت کہاں سے آئی مس ہالے؟ آواز دھیمی مگر پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ یہ سوال نہیں بلکہ غیرت و انا میں ڈوبے ہوئے مرد کی تڑپ تھی۔ آج سب کے سامنے اس کی ذات کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ آخر کیسے برداشت کرتا اتنی ذلت؟ اس نے خوف سے قدم پیچھے کی جانب بڑھانا چاہا مگر قدم زمین سے جمے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کیا اور بولی، آواز دھیمی تھی، آپ کی عنایت کردہ یہ جرت ہے۔ آپ نے میری اس قدر تذلیل کی کہ اب میں بے خوف ہو گئی ہوں ذلت کے ڈر سے۔ آواز کپکپا رہی تھی مگر اس میں مضبوطی بھی تھی۔ جانتی ہو تم نے آج مجھے یوں سریعام تماشا بنا دیا ہے، کیا سوچیں گے سب میرے بارے میں؟ وہ ضبط کی آخری حد پر تھا، اس کے عضلات تناؤ زدہ تھے۔ نہیں، آپ بھول رہے ہیں، آج میں نے آپ کے ساتھ خود کا بھی تماشا بنایا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرتا؟ آج میں نے اپنی تذلیل خود کی ہے، آپ سب جانتے ہوئے بھی میری بے بسی کا مذاق کیسے اڑا سکتے ہیں؟ وہ تھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دیے بلند آواز میں رونے لگی۔ آج اس کے ضبط کی حد ٹوٹ گئی تھی، آج وہ ہار گئی تھی، لڑتے لڑتے اپنوں سے۔ اس دن صرف حالے ہی نہیں ٹوٹی تھی، کچھ تھا جو خاموشی سے حذیفہ کے اندر بھی بکھر گیا تھا۔ ماضی۔ گھر کی در و دیواروں پر عجیب سی خاموشی لپٹی ہوئی تھی، وہ خاموشی جو کسی بڑے سانحے کے بعد دیواروں سے چپک جاتی ہے۔ 10 سالہ حالے بیڈ پر اپنی ماں کی تصویر گلے سے لگائے سوئی ہوئی تھی، جیسے نیند میں بھی انہیں کھونے کا خوف ہو۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے جو خشک ہو چکے تھے۔ جاوید صاحب شکستہ قدموں سے اس کے پاس آئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ تصویر آہستہ سے اس کے ہاتھوں سے نکالی، اس دوران ان کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپی طاری ہوئی مگر وہ جلد سنبھل گئے۔ ان کا انداز محتاط تھا، جیسے نیند خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ دونوں کا غم ایک جیسا تھا، اس نے اپنی بیوی کھوئی تھی تو اس کی بیٹی ممتا سے محروم ہو گئی۔ وہ تو بیٹی کی خاطر سنبھل گئے مگر اس کی جگر گوشہ اس غم سے ابھر نہیں پائی۔ وہ اب بھی وہی اس مقام پر کھڑی تھی جہاں اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وقت کا کام آگے بڑھنا تھا سو وہ آگے بڑھ گیا مگر ان کے دل وہی رک گئے تھے۔ ظاہراً گھر ویسا ہی تھا مگر در و دیوار سے ویرانی چھلکتی تھی۔ گھر اب مکان بن چکا تھا، اس میں اب پہلے جیسی بھرپور زندگی کے اثرات نہیں تھے۔ گزرے دنوں میں سے آج کا دن بھی معمول کی طرح ایک عام سا دن تھا مگر یہ عام سا دن اپنے اندر گہرا راز چھپائے ہوئے تھا۔ اسی وجہ سے جاوید صاحب بھی آج جلد گھر آ گئے تھے۔ وہ حالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے مگر ان کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی، جیسے انہیں ڈر ہو حالے کی ناراضگی کا۔ حالے بیٹا، میرے پاس آؤ۔ لہجہ جھجک آمیز تھا۔ جی بابا، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ بیٹا، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، بالآخر انہوں نے کہہ ہی دیا۔ جملہ تھا یا سیسا؟ پل بھر کے لیے اس کی سانسیں روک گیا۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن چھا گیا، دل تھا کہ اندر ماتم کرنے لگا۔ خدشات سر اٹھانے لگے، کیا ماں کے بعد اب وہ اپنے بابا کو بھی کھونے والی ہے؟ آنکھوں میں امڑتی نمی کو پل کے جھپک جھپک کر واپس اندر اتارا۔ پھر فضا نے وہ جملہ سنا جسے یقیناً بولنے کے لیے بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ بابا، آپ کا فیصلہ قبول ہے، مجھے آپ ہر قسم کے حالات میں اپنے شانے بشانہ کھڑا پائیں گے۔ وہ نظریں چکائے بولی تاکہ ان میں ابھرتی نمی کو چھپا سکے، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں آواز اور لہجہ دونوں بھیگ گئے تھے۔ فرط جذبات پہ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا۔ میں جانتا تھا میری بیٹی میرا ساتھ دے گی، مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر ماں کے پیار کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اب یہ تو وقت ہی بتاتا کہ آنے والی عورت اس کے باپ کی بیوی بنتی یا پھر اس کی زندگی کا ایک نیا امتحان۔ چند دنوں بعد وہ عورت بھی اس گھر میں آ گئی جو بقول اس کے بابا کے ان کی بیوی اور اس کی ماں تھی۔ وہ ہینا نامی عورت اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، ہیرا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی مگر ہینا کی آنکھوں میں سنجیدگی جبکہ ہیرا کی آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ حالے بیٹا، ادھر آؤ۔ ان کے لہجے میں نرمی بھرا پیار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو یہ سب قبول کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ جی بابا، وہ ٹوٹا دل لیے اور لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لیے اس کے پاس آئی۔
جیسے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بیٹا، یہ تمہاری ماں ہنا اور یہ تمہاری چھوٹی بہن ہیرا ہے۔ بچے، مجھے امید ہے کہ تمہارا وقت اچھا گزرے گا، اور حالے کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے والد نے تعارف کا مرحلہ طے کیا۔ السلام علیکم۔ خالے نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بھی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ چند لمحوں کے لیے فضا میں عجیب سے جھجک پھیل گئی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ ہیرا خوش مزاج اور باتونی تھی، جو جلد گھل مل جانے والی لڑکی تھی۔ شاید اسے فاصلہ رکھنا نہیں آتا تھا۔ اس کے والد کا فیصلہ در حقیقت درست ثابت ہوا۔ ہیرا کی باتوں اور فضا میں بکھرتی ہنسی کی گونج سے گھر میں رونق لوٹ آئی۔ پہلے تو حالے ان سے کھنچی کھنچی رہتی تھی، مگر پھر جلد ہی ان میں گھل مل گئی۔ اس نے بھی خود کو اس رشتے میں ڈھال لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن آیا، خوشیوں بھرا دن، جب ہیرا کی منگنی اس کی خالہ زاد سے طے ہو گئی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ حالے بھی اس کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، مگر وہ اس کی منگنی میں شامل نہیں ہو سکی، مجبوری کے تحت، کیونکہ اس کی منگنی خالہ کے گھر ہی کی گئی تھی۔ اس کا دل اپنی بہن کی خوشی میں شامل نہ ہونے کے سبب اداس تھا۔ مگر کیا یہ خوشی دائمی رہنے والی تھی، یا کوئی ایسا طوفان ابھی باقی تھا جو سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیتا؟ گھر میں رونق پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہیرا پہلے سے زیادہ کھلی کھلی رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک ہوتی تھی۔ وہ کئی بار اپنے خالہ زاد کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی گئی۔ خالہ زاد یقیناً اس سے بہت محبت کرتا تھا، تبھی واپسی پر اس کے لیے تحائف کی قطار لگی ہوتی۔ واپسی پر وہ حالے سے باتیں کرتی۔ یار حالے، پتہ ہے وہ میری کتنی تعریفیں کرتا ہے، اوف میں اتنی خوش نصیب ہوں۔ پھر وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، میری دعا ہے تمہیں بھی ایسا ہی ہمسفر ملے۔ ہیرا نے دل سے دعا دی اور اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ امی، آپ کا فیصلہ بہت اچھا تھا، میں بہت خوش ہوں۔ حالے خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سب کچھ مکمل لگ رہا تھا، شاید حد سے زیادہ مکمل۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ چند ہی مہینوں میں ہیرا بدلنے لگی۔ اب وہ اپنے منگیتر کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے نام سے چڑنے لگی۔ اس کے ساتھ جانے سے انکار کرتی، فون کالز بھی نہ اٹھاتی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی ہو۔ اس کی خاموشی اور چڑچڑے پن سے سب پریشان تھے۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ ٹھیک ہے، تو اس کا ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب ہوتا، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ مگر کچھ تو ہوا تھا جس نے اس زندہ دل لڑکی کو بدل دیا تھا۔ بالآخر جلد ہی راز کھل گیا جب اس نے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ امی، میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں، پلیز میں اب حذیفہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا، چہرے پر ملال، جیسے وہ خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ ہنا نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر یہ بے یقینی غصے میں بدل گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا رہی ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ اور سانسیں تیز ہو گئیں۔ امی پلیز، خدا کے لیے مجھے سمجھیں، اس پر میرا اختیار نہیں رہا، میں اس رشتے میں خوش نہیں رہ سکوں گی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک لمحے کے لیے ہنا کا دل بھی پگھل گیا، مگر پھر وہ جذبات کی بجائے عقل کے فیصلے کی طرف چلی گئی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ صرف وقتی جذبات تھے جو شادی کے بعد خود ختم ہو جاتے۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا، ہیرا کو بغیر بتائے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے، تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ لے سکے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی، غلط تو وہ کرنے جا رہی تھی، بیٹی کو انجان رکھ کر نکاح کرنے جیسی بڑی غلطی۔ اب دیکھنا یہ تھا، کیا ہیرا خاموشی سے یہ نکاح قبول کرے گی یا اپنی محبت کے لیے ڈٹ جائے گی۔ ہیرا نے آنکھوں میں آنسو لیے بار بار انکار کیا، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ گھر والوں نے نکاح کے فیصلے کو نہیں بدلا۔ والدین کے آگے اس کی آواز دبتی چلی گئی، جیسے اس کے انکار کی کوئی وقت نہ ہو۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر جب اپنی ماں کا فیصلہ اٹل دیکھا تو اس نے بھی اپنے لیے ایک فیصلہ لیا۔ وہ گھر سے بھاگ گئی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، جیسے اس کے لیے پیچھے اب کچھ باقی نہ رہا ہو۔ پھر اس کی دی گئی بدنامی سے بچنے کے لیے حالے کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا، وہ بھی بنا اس کی مرضی کے۔ اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ایک لمحے میں کر دیا گیا، اور وہ کچھ نہ کر سکی۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی، مگر اس کے ٹوٹنے کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ وہ تو اپنی بہن کی غلطی کا قرض اتار رہی تھی، اسے اس جیسا نہیں بلکہ وہی مل گیا بطور ہمسفر، وہ بھی ایک بوجھ کی مانند۔ اسی دن گھر کی فضا بدل گئی، خوشی کی جگہ خاموشی نے لے لی، اور اسی خاموشی میں ایک اور بڑا سانحہ جنم لے چکا تھا، جاوید صاحب کا اچانک اس دنیا سے رخصت ہونا۔ وہ اس بدنامی کا بوجھ نہ اٹھا سکے اور دنیا سے ہی منہ موڑ کر چلے گئے۔ دوبارہ سے وہی گھر جو کبھی رونقوں سے بھرا ہوتا تھا، اب سوگ میں ڈوب گیا۔ ہر طرف صرف خاموشی تھی، دکھ دیواروں میں باقی رہ گیا۔
اب اس گھر میں اداسی راج کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ بدل گیا، اگر نہیں بدلا تو حالے اور حذیفہ کا انچاہا رشتہ۔ ہیرا کی غلطی کی سزا حذیفہ حالے کو دے رہا تھا، وہ دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولتا تھا۔ حالانکہ اس کے پیچھے بھی ایک راز پوشیدہ تھا، مگر دنیا والے انجان تھے۔ اس معاملے میں اس نے اپنی والدہ کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں دی تھی۔ وقت سست روی سے گزرتا رہا، بالکل ان کے رشتے کی طرح۔ وہ دونوں کے درمیان آج بھی اجنبیت کی لکیر قائم تھی۔ ان دونوں کے درمیان جتنا مضبوط رشتہ تھا، اس میں اتنا ہی کھوکھلا پن پایا جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بن کر بھی صدیوں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے تھے، مگر ان کے دلوں میں اجنبیت نے مستقل گھر کر لیا تھا۔ آج تو حد ہی کر دی تھی، اس کی برداشت آج پہلی بار ٹوٹنے کے قریب آ گئی تھی۔ کیا یوں بھی کوئی اپنی عزت کو سریعام نیلام کرتا ہے؟ آخر وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں، یہ تو تقدیر تھی جس نے انہیں ملایا۔ ایک رشتہ ختم ہوا تو اس کے متبادل اسے بہترین سے نوازا گیا، مگر انسان ٹھہرا نہ شکرا اپنی نادانی میں بہترین کی ناقدری کر کے قیمتی لمحوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کا پروجیکٹ حالے آج جو حذیفہ نے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ کیا، غصے میں اسے بنا بتائے گھر آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ بنا کسی سے بات کیے کمرے میں بند ہو گئی۔ جتنا رو سکتی تھی وہ رو رہی تھی، جیسے آنسو بھی اس کی ٹوٹتی ہمت کا سہارا ہو۔ مگر یہ رونا اس کا آخری بار کا رونا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مزید اپنی تذلیل نہیں ہونے دے گی۔ بہت اٹھا لیا دوسروں کی غلطی کا بوجھ، اب وہ مزید نہیں جھکے گی۔ اسی طرح روتے اور خود سے عہد و پیمان کرتے ہوئے سو گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو حالے کا بنا بتائے گھر آنا اس کا فشار خون بلند کر گیا۔ وہ ضبط کی حدوں کو چھوتا کمرے میں آیا، مگر وہ اسے سوتی ہوئی ملی۔ میرے چین اڑا کر خود مزے سے سو رہی ہے۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، مگر اس کے چہرے پر خشک پڑتے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا فلم کی مانند پھر سے اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگا۔ دل میں پر بھل کے لیے ملال ابھرا، مگر جلد ہی ذہن نے اسے اس کا رد عمل یاد دلایا۔ زندگی نے بھی اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ جس سے شادی ہو رہی تھی وہ ٹھکرا کر چلی گئی، پھر اسی کی بڑی بہن سے اس کا نکاح کرا دیا گیا۔ وہ بہن اس کی ہونہار طالبہ نکلی، مگر اب وہ اسے بیوی کے طور پر قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ اسے بھی اس کی چھوٹی بہن کے نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مگر کیا وہ حقیقت کو دیکھ رہا تھا یا صرف وہ اپنے ضد کے اندھیرے میں کھڑا تھا؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آج یونیورسٹی سے چھٹی تھی تو وہ آج دیر سے بیدار ہوئی۔ چہرہ دائیں طرف سوئے حذیفہ کی طرف موڑا، آنکھوں میں نفرت بھری ناگواری امڑ آئی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے شاور کی غرض سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ شاور لے کر آئی تو بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خود کو بغور دیکھنے لگی۔ متورم آنکھیں، چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک کمزور سی ضد جاگ رہی تھی کہ اب وہ مزید خود کی تضحیک نہیں ہونے دے گی۔ آج کے بعد وہ خاموش نہیں رہے گی۔ رات اس نے خود کو اس خاموشی کے قید خانے سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس میں وہ اب تک خود کو دفن کرتی آ رہی تھی۔ اب سے وہ ہر اس رشتے سے سوال کرے گی جو اسے تکلیف دے گا۔ ادھر حذیفہ جو جاگ چکا تھا خاموشی سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ نظریں اس کی طرف تھیں، مگر ذہن میں وہی سب کچھ بار بار چل رہا تھا۔ مگر وہ خود کو زبردستی اس نئے پنپتے احساس سے الگ کر رہا تھا، جیسے وہ دل کو حکم دے رہا کہ اس کی طرف نہیں جانا، مگر دل تھا کہ اب اس کی طرف مائل ہونے کو تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ دونوں ہی اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے، ایک اپنے دل سے تو دوسرا اپنی خاموشی سے۔ حالے نے یوں ہی نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے کچن کا رخ کیا۔ اس نے بغیر کسی سے بات کی ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی فضا معمول کی طرح خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں آج کچھ بھاری پن تھا، کیونکہ حالے اپنے ساتھ سے گھل مل گئی تھی، مگر آج اس نے ان سے بھی بات نہیں کی۔ انہوں نے بھی اس کی حالت کے پیش نظر اسے کوریدنا مناسب نہ سمجھا، مگر انہیں اپنے بیٹے پر افسوس تھا جو اتنی پیاری لڑکی کی ناقدری کر رہا تھا۔ وہ بھی بے بس تھیں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا ضد میں اندھا ہو گیا تھا اور صحیح و غلط کی پہچان کھو چکا تھا۔ وہ ابھی ناشتہ مکمل ہی کر رہی تھی کہ باہر سے دروازے کی گھنٹی بجی۔ چند لمحوں بعد گھر کے افراد میں ہلچل سی ہو گئی۔ کوئی رشتہ دار آیا تھا اور اسی کے ساتھ حذیفہ کا کزن بھی اندر داخل ہوا۔ حالے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے وہ اس کے لیے اہم نہ ہو۔ حالے، ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرو، حذیفہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حالے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر خود کو روک لیا۔ مہمانوں کا لحاظ آڑے آ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے ناشتہ تیار کر کے میز پر رکھ دیا۔
گھر کی فضا بظاہر معمول کے مطابق تھی، مگر کچھ تھا جو حالے کو اندر ہی اندر بے چین کیے ہوئے تھا، ایک عجیب سا بے آرام دہ احساس جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر بعد حذیفہ کی چچی حالے کی ساس کو لے کر بازار چلی گئی۔ اب گھر میں صرف حالے، حذیفہ اور اس کا کزن حمزہ موجود تھے۔ حذیفہ نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا۔ میں بس تھوڑی دیر میں آیا، یہ کہہ کر وہ بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی گھر کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ حالے کی بے چینی بھی حد سے بڑھ گئی، اسے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا، دل میں انجانا خوف پیدا ہوا اور وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے برتن سمیٹنے لگی۔ برتن سنک میں رکھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے تصدیق کے لیے پلٹ کر دیکھا تو حمزہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی نظریں حالے کے وجود سے آر پار ہو رہی تھیں۔ حالے کے دل میں ایک انجانے خدشے نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ حذیفہ کو بھی کافی دیر ہو گئی تھی واپس آنے میں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے باہر نکلنے لگی تو وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حالے کے قدم یکدم زمین سے چپک گئے، جسم ہلکا ہلکا سا لرزنے لگا۔ خبردار، میرے قریب مت آئیں، وہ بمشکل بولی۔ اس کی آواز میں خوف سے لپٹی ہوئی سختی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لے رہا ہو۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے حالے کو مزید بے چین کر دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا نا دور رہیں۔ اس بار آواز میں کپکپاہٹ شامل تھی۔ وہ مزید قریب آیا۔ ویسے بھی مجھے روکنے والا یہاں کون ہے؟ جو تھا وہ تمہیں یوں تنہا ایک غیر مرد کے ساتھ چھوڑ گیا۔ یہ جملہ سن کر حالے کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ تمہارا شوہر تو ویسے بھی… وہ رکا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی بیوی کا درجہ دے گا۔ آخر کو تم ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی بہن ہو۔ اس کی آنکھوں میں خباثت بھری چمک ابھری۔ حالے کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ جب اسے تم میں دلچسپی نہیں تو تم کیوں اس کے نام پر اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ وہ مزید بولا۔ حالے اب مکمل طور پر سنبھل چکی تھی۔ خوف کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ کیا ہوا اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں تھا؟ مگر وہ یوں آسان ہدف نہیں بن سکتی تھی۔ بس، اس کی آواز اس بار مضبوط تھی، ایک قدم اور آگے بڑھے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سلیب سے چھری اٹھاتے ہوئے بولی، ہاتھ اب بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ کچن میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر حمزہ کا بلند قہقہا گونجا، واہ، دم تو بہت ہے تم میں، مگر افسوس کوئی قدردان نہیں۔ ویسے ایک آفر ہے، میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ ظاہر ہے تمہارا دل بھی تو چاہتا ہوگا کوئی تمہیں پیار کرے، تمہیں چھوئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا۔ حالے نے بنا دیکھے چھری چلائی، مگر وہ بر وقت ہاتھ پیچھے کھینچ کر زخمی ہونے سے بچ گیا۔ وہ حالے کی طرف بڑھتا مگر وہ اسے دھکا دے کر باہر کی جانب بھاگی۔ وہ بھی اس کی جانب بھاگا، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اچانک دروازہ کھلا اور حذیفہ اندر داخل ہوا۔ پسینے سے شرابور، پوری طرح کپکپاتی ہوئی حالے کو دیکھ کر اس نے ایک نظر سامنے کھڑے حمزہ پر ڈالی، جس کا حذیفہ کو دیکھ کر رنگ اڑ چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس دھیمے پن میں ایسا خطرہ تھا جو سیدھا دل میں اتر رہا تھا۔ اس کا دل اس بات کی نفی سننا چاہتا تھا جو اس کا ذہن سوچ رہا تھا۔ حمزہ فوراً پیچھے ہٹا۔ وہ میں تو بس… اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس کیا؟ حذیفہ کی وحشت زدہ آواز بلند ہوئی۔ حالے خاموش کھڑی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حذیفہ نے ایک تیز نظر اس شخص پر ڈالی، پھر حالے کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں بدل چکی تھی۔ پہلی بار غصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا، جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ جملہ غیر ارادی طور پر نکلا تھا۔ حالے ایک لمحے کے لیے چونکی، شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ حمزہ دوبارہ بول پڑا، بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایک لفظ اور بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حذیفہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کمرے کی فضا اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، وہاں اب تناؤ بھری خاموشی تھی۔ حالے نے گہری سانس لی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ یہ جملہ حذیفہ کی ہستی اندر تک ہلا گیا۔ ضبط سے مٹھیاں بھیجی، دباؤ سے ہاتھ کی ہڈی سفید پڑ گئی، گردن کی رگیں کھنچاؤ سے ابھر گئیں۔ وہ چند لمحے حالے کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں خطرناک حد تک سخت ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر گریبان پکڑا اور تیش میں زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ مکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالنے کی؟ اس کی آواز میں خطرناک گرج تھی۔ حالے کا دل رک سا گیا۔
اس کی نگاہیں بے یقینی سے اس پر جمی ہوئی تھی، جو آج تیش کے عالم میں اسے اپنی بیوی تسلیم کر رہا تھا۔ میری بیوی پر گندی نظر ڈالے گا تو ہوش کھو بیٹھے گا۔ وہ اسے بری طرح پیٹنے لگا، تبھی اس کا مارنے کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی ساکت رہ گیا۔ جب آپ جیسے لوگ اپنی غیرت کو سلا کر اپنی عزت کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں گے تو تبھی تو ہمت آتی ہے۔ جب شوہر بیوی کو نہیں اپناتا تو وہ لوگوں کے لیے آسان ہدف بن جاتی ہے۔ الفاظ کا یہ خنجر سیدھا حذیفہ کے دل میں پیوست ہوئے۔ اس کا ہاتھ ڈھلک کر پہلو میں جا گرا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر حمزہ فرار ہو گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد صرف وہ دو لوگ رہ گئے اور ایک ایسا سناٹا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ حذیفہ نے آہستہ سے حالے کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے انداز میں گہری ندامت تھی۔ یہ سنتے ہی حالے کے چہرے پر کڑواہٹ آ گئی۔ مگر پھر بھی آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس میں چھپی شکایت بہت گہری تھی۔ حذیفہ خاموش ہو گیا۔ کچھ کہنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے۔ حالے نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ جب شوہر ساتھ نہ ہو تو ہر کوئی عورت کو ترنے والا سمجھ لیتا ہے۔ اس کی آواز میں درد اور شکوہ ایک ساتھ تھا، گہرا شکوہ جو پہلی بار کیا گیا تھا۔ حذیفہ کی نظریں ندامت کے بوجھ سے بے ساختہ جھک گئیں۔ کئی پل یوں ہی گزر گئے، پھر وہ آگے بڑھا اور خوف سے کانپتے ہوئی حالے کو اپنے نرم مگر مضبوط حصار میں لے لیا، اس انداز میں جیسے کہہ رہا ہو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کا محافظ اس کے ساتھ ہے۔ حالے اس کے حصار میں آ کر بری طرح ٹوٹ گئی اور رونے لگی۔ وہ بنا کچھ کہے اسے رونے دے رہا تھا، شاید اس لیے کہ رونے سے اس کا بوجھ کم ہو جائے۔ رونے کے دوران حالے کا بار بار ایک ہی جملے کی تکرار اس کے دل کو بری طرح چھلنی کر رہی تھی۔ مجھے بس ایک محفوظ گھر چاہیے تھا۔ دن معمول کی طرح گزر رہے تھے۔ گھر اور یونیورسٹی میں سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا۔ شروع میں یونیورسٹی میں مختلف قسم کی چمگوئیاں ہوئیں، پھر بعد میں سب ٹھیک ہو گیا، مگر کچھ تھا جو فضا میں اداسی گھول رہا تھا۔ ان دنوں نہ کوئی بڑا جھگڑا ہوا، نہ کوئی اونچی آواز، نہ وضاحت دی گئی۔ دونوں کے درمیان بولتی ہوئی خاموشی قائم تھی۔ حالے اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور حذیفہ بھی جیسے اپنے معمولات میں کھویا رہتا، لیکن اب اس کا ذہن ہر وقت حالے کو سوچتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ہر بات ادھوری، ہر نظر میں ایک انکہی التجا تھی۔ حذیفہ کا دل حالے کے لیے دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ ابھی اظہار کے لیے تیار نہ تھا۔ ان کی قسمت بھی عجیب طرح جڑی تھی۔ اب ایک قربت کا طالب تھا تو دوسری طرف حالے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک دن جب سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تو حالے نے ہمت مجتمع کی۔ اس نے حذیفہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی حذیفہ جیسے ساکت رہ گیا۔ اس نے کچھ لمحے بے یقینی سے حالے کو دیکھا۔ چہرے پر حیرت بھرے تاثرات تھے۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز بمشکل نکلی، مگر اس میں خوف تھا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کہو، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حالے واقعی دور جا سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ پورے وجود سے ہل گیا۔ اس کے دل نے ابھی ابھی تو اس کے ساتھ جینے کی خواہش کی تھی، اب یہ دوری کہاں سے آ گئی؟ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، ایسا مت کرو، میں تمہارے ساتھ آخری سانس تک جینا چاہتا ہوں، پلیز، تم یوں ہمارے درمیان دوری نہیں لا سکتی۔ اس کا لہجہ التجا لیے ہوئے تھا۔ حالے نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر اس کی آنکھوں میں اٹل فیصلہ تھا۔ میں کر سکتی ہوں اور میں یہ کروں گی۔ وہ جانے لگی تو حذیفہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز رک جاؤ، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تم بھی مت بھاگو۔ حالے نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے نرمی ابھری، مگر صرف پل بھر کے لیے۔ جب وہ بولی تو آواز میں کپکپی تھی۔ میں بھاگ نہیں رہی، مجھے آپ نے اس فیصلے پر مجبور کیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ خود تو جا رہی تھی مگر اپنا دل یہیں چھوڑ رہی تھی، جو نہ جانے کب حذیفہ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اپنے دل پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ یہ مشکل کام کر رہی تھی۔ پیچھے وہ ساکت کھڑا رہ گیا، جیسے پہلی بار اسے احساس ہوا ہو کہ جس وہ اپنا سمجھ رہا تھا وہ واقعی اس سے دور بھی جا سکتی تھی۔ اظہار کرنے میں شاید وہ دیر کر بیٹھا تھا، شاید نہیں، یقیناً اسے دیر ہو گئی تھی۔ دن اداسی کی لپیٹ میں گزرتے جا رہے تھے۔ حذیفہ کے گھر میں وہی ویرانی، وہی خاموشی تھی۔ جب جب وہ کمرے میں جاتا تو ہر چیز میں اسے حالے کا عکس دکھائی دیتا، ایسے وہ اس گھر سے جا کر بھی کہیں نہ گئی ہو، بلکہ اس کے دل اور اس کی یادوں میں ہمیشہ سے موجود ہو۔ ادھر حالے یونیورسٹی جاتی تو ضرور تھی، مگر اب اس کے لیے حذیفہ کوئی نہیں تھا۔ وہ خود کو مضبوط دکھانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خلا باقی تھا۔ وہ بظاہر سب کے سامنے نارمل نظر آتی، مگر در حقیقت وہ دن بدن اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ حذیفہ نے کئی بار اسے منانے کی کوشش کی، اسے فون کیے، پیغامات بھیجے، مگر ہر بار جواب خاموشی میں ہی ملتا تھا۔
اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ لفظوں سے زیادہ خاموشیاں تکلیف دیتی ہیں۔ ادھر حالے اپنے گھر واپس تو آ گئی تھی، مگر اس کی والدہ اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس نے سراسر حماقت کی ہے۔ اس کی ساس بھی بیٹے کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اسے منانے کی کوششوں میں تھی، مگر حالے اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شاید اس کا دل پتھر ہو چکا تھا، تبھی اس پر محبت اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ آج دن بھی یونیورسٹی میں معمولی تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں حالے کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دل پر عجیب سا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ وہ خود کو حذیفہ کے لیکچر کے لیے تیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ حالے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھوں گی، صرف نظریں کتاب پر ہوں گی۔ لیکچر سے پہلے وہ خود کو یہی باور کراتی تھی، مگر آج تو وہ لیکچر ہی نہیں لینے آیا تھا۔ حالے کا دل بے چین ہو گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، پھر آج کیوں؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، یار آج سر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ یہ سن کر حالے کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کا جسم لڑکھڑا گیا۔ ایک لڑکی فوراً اس کے پاس آئی، حالے کیا تمہیں معلوم نہیں آج؟ مگر حالے کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کے کان جیسے بند ہو گئے تھے۔ صرف ایک ہی خیال بار بار ذہن میں گونج رہا تھا، حذیفہ ٹھیک ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہسپتال کیسے پہنچی۔ راستے کا ہر لمحہ اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ وہ محفوظ ہو۔ ہسپتال کی عمارت کے اندر ہر طرف دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ راہداریوں میں طرح طرح کے لوگ اپنوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے، عجیب بھی اداسی بھرا منظر۔ ایک بے حس سی ٹھنڈک تھی جو روح میں اتر رہی تھی۔ حالے جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھا ریسیپشن کی طرف بھاگی اور حذیفہ کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے وارڈ کا بتایا گیا تو وہ بغیر وقت ضائع کیے وہاں پہنچ گئی۔ سب اسے وہیں مل گئے تھے، سب کے چہرے ستے ہوئے تھے، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ حذیفہ بستر پر لیٹا تھا، اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے، مگر وہ ہوش میں تھا۔ ڈاکٹر اس کے پاس موجود تھا اور اس کی حالت چیک کر رہا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اندر جانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر وہ ہمت یکجا کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جب ڈاکٹر نے حالے کو دیکھا تو اس نے پوچھا، آپ کون ہیں مریض کی؟ حالے چند لمحے خاموش رہی۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ جب بولی تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ یہ جملہ سنتے ہی ڈاکٹر نے فائل اس کی طرف کر دی اور کچھ ہدایات دینے لگا، مگر حالے کی نظریں صرف حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ نے اسی احساس کے تحت آہستہ سی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس کی نظر حالے پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی حیرت اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم سچ میں ہو؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ حالے آج جو حذیفہ نے یونیورسٹی میں اس کے ساتھ کیا، غصے میں اسے بنا حالے نے فوراً آنسو صاف کیے اور اس کے قریب آ کر اس بات میں سر ہلایا، بالکل، کیونکہ میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لمحے جیسے دونوں کے درمیان وہ ساری دوریاں، وہ ساری خاموشیاں تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئیں۔ دونوں سب بھول کر ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ حالے نے باقی سب کچھ بھلا دیا، گھر، فاصلے، ناراضگیاں، سب کچھ۔ وہ بس اس کا ہاتھ تھامے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ شاید کھونے کا خوف اس سے یہ سب کرا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ ہسپتال میں ہی رہی، ہر لمحہ اس کے ساتھ تھی۔ اس کی بھرپور توجہ حذیفہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا، اور اس دوران حالے کے دل میں بھی وہ پرانی رنجشیں ختم ہونے لگی تھی۔ کچھ دن بعد حذیفہ گھر واپس آ گیا۔ اس بار گھر میں وہی خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں باتیں بھی تھیں، فکر بھی تھی اور ایک نئی شروعات بھی۔ حالے اور حذیفہ کے درمیان آہستہ آہستہ سب کچھ بہتر ہونے لگا۔ نہ وہ پہلے جیسی دوری رہی، نہ وہ پہلے والا غصہ، اب صرف فکر تھی۔ دن آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے تھے۔ حذیفہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ رونق بھرا اور پرسکون ہو گیا تھا۔ حالے اب بھی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر وہ تھکن نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان اب ایک خاموشی بھرا اعتماد قائم ہو چکا تھا۔ ایک شام حذیفہ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہوا ہلکی تھی اور آسمان پر بادل آہستہ آہستہ بکھر رہے تھے۔ حالے آہستہ سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تو اس نے ہاتھ تھام کر اس کو کرسی کے بازو پر بٹھایا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آیا، پھر حذیفہ نے دھیمی آواز میں کہا، حالے کیا میں نے بہت دیر کر دی تھی؟ حالے نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب سختی کی جگہ نرم تاثر تھا۔ شاید، وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مگر ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم چاہیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سن کر حذیفہ کے چہرے پر سکون بکھر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم صحیح وقت کے انتظار میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں۔ ہمارا صحیح وقت وہی ہونا چاہیے جس وقت ہمیں تھامنے والا ساتھ ہو۔ حالے کا لہجہ یاسیت زدہ تھا۔
میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم میرے لیے کتنے ضروری ہو۔ وہ اسے خود پر جھکائے بولا، تمہارے بنا ایک لمحہ گزارنا عذاب جیسا تھا۔ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ آخر میں انداز میں ایک انگہی التجا تھی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنا محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا۔ اس ایک لمس میں محبت، عقیدت، عزت اور اپنائیت جیسے احساس چھپے ہوئے تھے۔ خالے کی پلکیں لرز گئیں، حیا کے بار سے اس کی نظریں جھک گئیں، مگر اس بار وہ خاموش نہیں تھی۔ تو پھر سنبھال لو، کہیں مت جانے دینا۔ لہجہ فطری جھجک سے مزین تھا۔ یہ جملہ دونوں کے درمیان کھڑی آخری دیوار بھی گرا گیا۔ وقت نے ان کے رشتے کو توڑنے کی بجائے جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں رونق لوٹ آئی، پرانے زخم بھرنے لگے۔ آج کے دن ایک سادہ مگر پرسکون لمحے میں ان کے مابین خوبصورت رشتہ رسمی طور پر بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ نہ شور نہ دکھاوا، بس ایک خاموش سا وعدہ کیا گیا تھا ساتھ نبھانے کا۔ وہ دونوں جو کبھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے اب ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور اجنبیت کی دیوار گر چکی تھی۔ اس سہانی رات میں ستاروں سے سجا آسمان دو محبت کرنے والوں کے ملن کا گواہ تھا، جنہوں نے بروقت صحیح فیصلہ لے کر زندگی کو حسین تر بنا لیا تھا۔ یہ دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملن تھا۔ صبح کو شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے، حالے بھیگا سراپا لیے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ کی خوشبو میں مہکتی ہوئی حالے اس وقت سحر انگیز حسن لیے ہوئے تھی۔ یہ محبت ہی کا کمال تھا کہ آج وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ خیالوں میں گم حالے اپنے پیچھے کھڑے حذیفہ کی موجودگی پر چونکی۔ آئینے میں نظر آتا دونوں کا عکس مکمل لگ رہا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی، گال شرم سے دہک اٹھے، لبوں پر پرکیف مسکراہٹ ابھری۔ اس دل فریب منظر کو آنکھوں میں سموتے ہوئے حذیفہ نے حالے کی پشت پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اس کی کمر سے گزار کر آگے کی طرف باندھ دیے۔ وہ اس کے نرم مگر مضبوط حصار میں قید ہو گئی تھی۔ اتنی سی قربت پر حالے کے وجود میں برق سی دوڑ گئی جب وہ اس کی گردن پر جھکا اور اسے چھوا۔ یوں ہی جھکے ہوئے اس نے گہری سانس بھری تو اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ شروع ہوئی۔ دونوں سرشاری کی کیفیت میں ایک دوسرے میں کھوتے کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے انہیں ہوش میں لاپٹ کھا۔ حالے نے جلدی سے اسے خود سے دور دھکیلا اور فوراً اپنی بکھری حالت سنوارنے لگی۔ خود کو سنوارتے ہوئے وہ اس پر خفگی بھری نظر بھی ڈال رہی تھی۔ یار ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، آپ نے میری ساری تیاری خراب کر دی ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ یار یہ مصنوعی رنگوں کو چھوڑو، میری محبت کا رنگ دیکھو، کس قدر حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کا بکھرا سراپا دیکھ کر اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ میں ماما کو آپ کی شکایت لگا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ سچ میں؟ کیا کہو گی امی سے؟ وہ جاننے کے لیے پرجوش ہوا۔ میں کہوں گی کہ آپ کا بیٹا مجھے تنگ کرتا ہے، وہ اس کی شرارت نہ بھانپ سکی اور معصوم سا چہرہ بنا کر بولی۔ ٹھیک کہہ دینا، مگر میں صفائی میں کچھ کہنے والا ہوں۔ کیا کہنے والے ہیں؟ وہ پرتجسس ہوئی۔ یہی کہ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، وہ اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ شرما کر خود میں ہی سمٹ گئی۔ وہ اسے ہلکا سا دھکیل کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے دیر تک اس کا ابھرتا قہقہا کافی دیر تک سنائی دیتا رہا۔ 2 سال بعد زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، کیونکہ زینب ان کی ننھی سی بیٹی ان کا سکون بن کر انہیں مکمل کر چکی تھی۔ وہی گھر جو کبھی خاموشی اور اداسی کا گواہ تھا، آج اس میں ننھی کلکاریاں گونجتی تھی۔ اب وہ سب مطمئن اور خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی جی رہے تھے۔ گزرتے وقت نے حالے کے چہرے پر ایک پختہ سی نرمی کی چھاپ چھوڑ دی تھی اور حذیفہ کی آنکھوں میں اب بیوی اور بیٹی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ان کے اندر صرف محبت کا سمندر موجزن تھا۔ وقت نے ان کے رشتے کو نہ صرف جوڑا تھا بلکہ اسے گہرا بھی کر دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، حالے صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ان کی ننھی سی بیٹی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ کبھی ہنستی، کبھی اپنی معصوم باتوں سے حالے کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی۔ حذیفہ آہستہ سے آ کر ان کے قریب نیچے بیٹھ گیا۔ چہرے پر تھکن اپنی متاع حیات کو دیکھ کر راحت میں بدل گئی۔ پھر اس نے زینب کو اس کی گود سے لے کر اپنی گود میں بٹھایا اور خود اپنا سر حالے کی گود میں رکھ دیا۔ حالے نے بے اختیار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ یہ محبت بھرا لمحہ ایک عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔ حذیفہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، زینب جان، بابا کو پال کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ کھلونے چھوڑ کر اس کے سینے پر چڑھ گئی اور ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر پیار کرنے لگی۔ اب وہ یہ عمل بار بار دہرا رہی تھی اور بدلے میں حذیفہ کے پیار کرنے پر خوش ہو کر تالی بجانے لگتی۔ حالے دونوں باپ بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حذیفہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور حالے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر اور سکون تھا۔ ان کی آزمائشوں بھری زندگی بیٹی کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔
ان کی بیٹی کھلکھلاتی ہوئی حالے کے پاس آئی اور اس کے چہرے پر بھی پیار کرنے لگی، پھر اپنی ننھی زبان میں حالے کو حذیفہ کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے ایسا کرنے کو کہنے لگی۔ حالے جھیپ گئی اور اس کی سرشاری سے بھرپور ہنسی لاؤنج میں گونج اٹھی۔ اس نے زینب کو اٹھا کر چٹا چٹ چوما۔ اس کی بیٹی ہی حالے جیسی ان رومانٹک بیوی سے ایسا کام کروا سکتی تھی، اور وہ لمحہ مکمل ہو گیا تھا۔ ایک ایسا منظر جہاں نہ کوئی ادھورا پن تھا نہ کوئی شکایت، بس ایک مکمل اور خوشحال زندگی تھی۔ ان کی آزمائشوں بھری زندگی ایک ایسی زندگی میں بدل گئی تھی جہاں محبت کمزور نہیں تھی بلکہ سمجھداری کے ساتھ مضبوط ہو چکی تھی۔ انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ رشتے تقدیر لکھتی ہے، مگر انہیں خوبصورت بنانا انسان کے صبر اور محبت پر ہوتا ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ حالے نے فوراً آنسو صاف کیے اور اس کے قریب